میں نے نا خواب میں دیکھا کہ میرا بڑا جیٹ ہے اور وہ جو دیوار ہے میرے کمرے کی وہ نا ساری کالی علم کے حرفوں سے نا بھری ہوئی ہے. تو میں نے اسے بولا کہ بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا ہے. تو آگے سے کہتے ہیں میرے میاں کو کہتے ہیں کہ اب اسے نا تم ٹھیک کرا کے بتاؤ مجھے, اب اسے ٹھیک کراؤ اور میں پھر تمہیں دیتا ہوں. حقیقی زندگی میں آپ کے اور آپ کے جیٹھ کے یعنی دونوں بھائیوں کے معاملات ٹھیک ہیں یا کوئی کلیش چل رہی ہے؟ ہاں نہیں ٹھیک نہیں تھے بڑے بھیا نا وہ نا تھوڑی حسد کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں, اب تو اس کے بابا فوت ہو گئے ہیں. اوہ اچھا, یعنی ہسبینڈ ان کے فوت ہو. ٹھیک ہے بہن, میرے میاں فوت ہو گئے ہیں. اور پھر میں نے بعد میں خواب میں دیکھا میں نا ٹھیک نہیں رہتی اور میں نے دیکھا کہ مجھ کو نا سانپ نے نا خواب میں جکڑا ہوا ہے سانپ نے نا مجھ کو لپیٹا ہوا ہے. اور نا میں نے نا اس کو نا ایسے میں نا ڈر جاتی ہوں خواب میں تو میں کہتی ہوں ہائے سانپ. میں نے نا اس کی جو سڑی ہے نا اس کی نا میں ایسے ہاتھ میں پکڑ لیتی ہوں, اس کی سری ہے نا جو میں ہاتھ میں ایسے دبا کے پکڑ لیتی ہوں. میرے لیے نا دعا کریں کہ میرے بچوں کے ساتھ بس میں آئی ہوں, اس کے بابا بھی فوت ہو گئے ہیں. اب میں اتنی بیمار رہتی ہوں کہ ایک پل کے لیے اٹھتی ہوں تو پھر میں بیمار ہو جاتی ہوں, پھر میں اٹھتی ہوں پھر میں بیمار ہو جاتی ہوں. اللہ پاک آسانیاں کرے, فکر نہ اور کریں. مجھے نا دعا کریں سر باپ سر سے اٹھ جائے. ہاں جی, ماں کتنی پریشان ہے کہ اب یہ جو والدہ ہے نا شاید اس وقت ان کی اپنی زندگی اپنے لیے نہیں جینا چاہتی, بچوں کا کہہ رہی ہیں, بچوں کا سہارا نہیں ہے اور بچوں کے سر پہ اب یہ والدہ ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ دیوار پہ کالے حروف لکھے ہوئے ہیں اور پھر جیٹھ کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں. اور دوسرے کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ سانپ ہے اس نے جکڑا ہوا ہے لیکن انہوں نے اس کے سری کو پکڑ لیا ہے. تو جو حقیقت میں نے سوال پوچھا تھا نا کہ وہ جیٹھ اور شوہر کے جو تعلقات ہیں وہ محسوس ہو رہا تھا کہ ٹھیک نہیں تھے, اور انہوں نے بتایا کہ ٹھیک نہیں تھے. اور یہ جو آگے باتیں ہیں کہ وہ حسد کرتے تھے یا اس طرح کے, چونکہ ان کا ایک ذہن بھی بنا ہوا ہے اور ایک تعلقات بھی ٹھیک نہیں تھے. تو اب جب شوہر بھی موجود نہیں ہیں تو اب یہ ماضی کو بہت سوچتی ہیں کہ کس طرح میرے جیٹھ اور شوہر کے درمیان کلیش رہا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات کے بارے میں بھی یہ سوچتے ہوں کہ شاید انہوں نے کچھ کیا ہو. تو جب انسان بہت زیادہ سوچتا ہے نا ایسی چیزوں کے بارے میں تو پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, چاہے وہ کچھ نہ بھی کر رہے ہوں, چاہے وہ کوئی جادو کالا علم یا کوئی تعویذ گنڈا کچھ بھی نہ کر رہے ہوں, لیکن چونکہ تعلقات خراب تھے اس لیے بہت سے نیگیٹو پہلو سامنے آتے ہیں. وہ بھی اس وجہ سے کہ اب شوہر ان کے موجود نہیں ہے. جب انسان کو سہارا حقیقی سہارا چھن جاتا ہے نا تو پھر اس کے اسباب ڈھونڈتا ہے, کس وجہ سے یہ چھنا ہے, کس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے. تو پھر جو قریب ترین رشتہ دار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو اس کے بارے میں ذہن جاتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ اس میں حقیقت نہیں بالکل, اصل میں اسباب ہے نا کہ سہارا نہیں ہے. آدمی دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مارتا ہے. تو پہلی تو ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو پھر اسباب پہ انسان کی نگاہ جاتی ہے تو پھر قریبی جہاں سے تعلقات کی خرابی ہوتی ہے اس کے بارے میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں. تو یہ ان خیالات کی طرف بھی اشارہ ہے. اور دوسرا وہ اگر کسی نے کچھ کیا بھی ہے تو گھبرائیں نہیں انشاءاللہ. یعنی انہوں نے کہا نا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, تو ظاہر ہے کہ یہ سٹرگل کر رہی ہیں نا اپنے بچوں کے لیے, اپنے یعنی شوہر کے بعد بچوں کا سہارا بھی ہیں. بچوں کے لیے بعض دفعہ بہت سے بوجھ یعنی مرد والے وہ عورت کے کندھوں پر آ جاتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو تھکاوٹ والی محسوس کرتی ہیں, طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ جو سانپ نے جکڑا ہوا ہے نا وہ بھی کسی پریشانی اور رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے, لیکن انہوں نے اس کے سر کو پکڑ لیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو وہ کالے ہندسے ہیں یا سانپ نے جکڑا ہوا ہے, اینڈ یہی ہے کہ ان کا کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا. بس دعا جاری رکھیں. سورۃ الفاتحہ, سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں, آیت الکرسی, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اور آخری دونوں قل, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, یہ پڑھ کے اپنے آپ کو, بچوں کو, گھر کو دم کریں اور ذہن سے کوئی بھی منفی خیالات نکال دیں. انشاءاللہ خیر ہوگی.